اشروں تک کلچر اور تہذیب کا ٹھیکیدار پاکستانی طبقہ اشرافیہ اور سول سوسائٹی بھارتی تہذیب کے تنگ و تاریک منظر میں ماتھا ٹیکے پڑے رہے۔ ان کا کہنا تھا بر صغیر کے ہندو اور مسلمان ایک ہی شاخ کے پھول ہیں، ان کی تہذیب ایک ہے، اس لیے سرحدوں کا کوئی جواز نہیں۔ سیٹلائٹ ٹی وی اور انٹرنیٹ تیسری دنیا کے محکوموں کو میسر آیا تو اس سول سوسائٹی نے اپنا قبلہ بدل لیا اور امریکی مادر پدر آزاد معاشرے کو ترقی کی معراج سمجھتے ہوئے اپنا بیانیہ بدل ڈالا۔ اب ترقی کے حصول کے لیے علم کو نہیں مغربی تہذیب کو اپنانے کی ضرورت پر زور دیا جانے لگا۔ اس تہذیبی یلغار کی جڑیں مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے کمزور حکومتی نظام کو جواز بناتے ہوئے بچوں کو تعلیم کے نام پر مغربی اقدار کا درس دیا جانے لگا۔ وہ جانتے تھے کہ 8 سال تک کی عمر کے بچے کا دماغ گندی ہوئی مٹی کی مانند ہوتا ہے، اسے جس سانچے میں ڈھال دیا جائے وہ ویسا ہو جائے گا۔ اس لیے سبق آموز کہانیوں کے نام پر ان بچوں کو دی گولڈن ٹچ، کنگ سولومن مائنز، دی ایمپررز نیو کلوتھس، ہیروز اینڈ ہیروئنز، اے مڈ سمرز نائٹ اور سیلیز فون جیسی کہانیاں پڑھائی جانے لگیں۔ ان کہانیوں میں لڑکیوں اور لڑکوں کے مادر پدر آزاد اختلاط، شراب نوشی، شراب خانے اور حیا باختہ لباس کو عام سی بات بنا کر پیش کیا گیا، ایک ایسا عمل جو نہ صرف قابل قبول ہے بلکہ قابل تحسین بھی۔ مثال کے طور پر ایک ایسی عمر میں جب بچے معکوف الفطرت خیالی کرداروں کو سچ تصور کر لیتے ہیں، انہیں سیلیز فون کے عنوان کے تحت پڑھائی جانے والی کہانی میں "What a nice smile, she is beautiful, he is nice, would you like a drink, would you go to the bar" جیسے ڈائیلاگ ازبر کروائے جانے لگے۔ آج کے حرف راز کا سوال ہے، کیا دہشت گردی کو قابو کرنے کے لیے تجویز کی جانے والی براڈ بیس ایجوکیشن یہی ہے؟ اور کیا اس تعلیم کے بعد صرف دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا یا اسلامی تشخص بھی ساتھ ہی جائے گا؟ السلام علیکم، آپ کا پروگرام حرف راز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں جمیل فاروقی اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جناب اوریہ مقبول جان صاحب۔ ناظرین، انگلش میڈیم نظام تعلیم، ہمارا معاشرہ، ہماری ثقافت اور سوال صرف ایک کہ ہم آنے والی نسلوں کو آخر دے کیا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اسی انتہائی اہم معاملے پر بات چیت کی جائے گی۔ بات کریں گے اوریہ صاحب سے۔ اوریہ صاحب، what are we giving to our nations, upcoming generations؟ کیا دے رہے ہیں ان کا؟ دیکھیں، ایک طویل عرصے سے میں اس بات پر بحث کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پر براڈ بیسڈ ایجوکیشن یا یونیورسل ایجوکیشن کے نام پہ جو تعلیم آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اور جن بچیوں کو جس طرح کے اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، یقیناً سائنس آپ پڑھائیں، فزکس پڑھائیں، کیمسٹری پڑھائیں، آپ بایولوجی پڑھائیں، آپ میتھمیٹکس پڑھائیں، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا میرے کلچر کے ساتھ، میرے ماحول کے ساتھ، میری طرز معاشرت کے ساتھ، میرے رہن سہن کے ساتھ، میرے زندگی کے معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جی۔ لیکن اس کو انگلش میں طاق کرنے کے بہانے اور اس کو انگریزی زبان سکھانے کے بہانے جو شروع سے لے کے آخر تک، یعنی 8ویں کلاس تک کہ اگر ہم کتابیں اٹھائیں تو اس کو بہت سارے ایسے معاملات کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے، اس کو روشناس کرایا جاتا ہے، اس کو اس ماحول کے اندر زندہ رکھا جاتا ہے، اس کو اس ماحول کے تلازمے جسے کہتے ہیں نا، ارد گرد کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سٹیمولائی جس کو انگریزی کی زبان میں کہتے ہیں، وہ اس کو بتائے جاتے ہیں اور دکھائے جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو غامدی صاحب کہتے ہیں نا، بڑا کمال کی بات جی، کہ ایک حق ہے براڈ بیسڈ ایجوکیشن، جی 12 سال کی ایج تک ہر بچے کو۔ جی، اس براڈ بیس ایجوکیشن کو طے کون کرے گا؟ آپ آج پاکستان کی کسی ایجوکیشن منسٹری میں چلے جائیں، جی، وہ یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کا نعرہ لگاتے ہیں، اور اس یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کے نام پہ میرے سامنے جو کتابیں رکھی جاتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے انگریزی سکھا دی، جیسے آپ یہ کپ ہے، یہ پین ہے، یہ موبائل ہے، what is this is ایپل، یہ چیزیں بڑی روٹین کی چیزیں ہیں۔ جی جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اس کو کہانی نہیں لکھی جاتی، اس ملک کے اندر ہوتا یہ ہے کہ میری یہاں کی موجود کہانیاں، مثلا ہیر رانجھا ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا، رائٹ، مثلا سسی پونو ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا، مثلا ہمارے اولیاء صوفیاء داتا گنج بخش ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ کی کہانی یہاں نہیں لکھی جائے گی۔ کیا لکھا جائے گا؟ مطلب انس بن مالک جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بچپن میں پلتے رہے، ان کو نہیں لکھا جائے گا۔ میرے سامنے یہ کتابوں کی ایک لسٹ ہے 17-18، یہ وہ ہیں کہ جو دوسری، تیسری، چوتھی کلاس سے شروع ہوتی ہیں۔ جی جی، آپ
جس ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے, دنیا پوری کہتی ہے کہ یہ اقلیتوں کے اوپر ایک ظالم ملک ہے, اس ملک کی انگلش میڈیم میں پڑھنے والے 100% بچے ایک کرسمس کیرل کے نام پہ کہانی پڑھتے ہیں, جس میں وہ سانتا کلاس بھی آتا ہے اور اس میں کرسمس ٹری بھی ہوتا ہے اور اس میں بیلز بھی ٹول کرتی ہیں, اس کو وہ چیزیں خوبصورت لگتی ہیں, حسین لگتی ہیں. ٹھیک جی. اس کے بعد جو گولڈن ٹچ کی کہانی اس میں پڑھتا ہے, اس میں اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ بر صغیر پاکون جہاں تم رہتے ہو وہاں, وہ اینشنٹ گریس, اس میں گاڈیسز ہیں اور گاڈ ہے اور یہ سارے, اس کے نزدیک ایک تصور جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بھی ہوتا ہے اور اس کے اللہ اگر ہے بھی تو کہیں اور ہوتا ہے, اصل تو گاڈ اینڈ گاڈیسز کے ہیں, کیونکہ بچپن میں 3-4 سال کی ایج کا بچہ ہے. اب دیکھیں اس کے بعد ایک عجیب و غریب کہانی ہے سولمن مائنڈز. یہ بڑی حیران کن اور بہت فضول ترین کہانی ہے, اور آپ اندازہ کریں کہ یہ 2 لیول کے, اس کے 3 لیول کے ریڈر کے لیے پڑھائی جاتی ہے, 4 لیول کے. یہ سولمن مائنڈز جو ہے اس کے اندر مطلب ایک خزانے کا نقشہ بنایا گیا, اور اس خزانے کا نقشہ ایک عورت کے جسم کا نقشہ ہے, اور ہیرے جو ہیں وہ ایسی جگہ پہ دفن ہوئے ہیں کہ جہاں عورت کے پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں. اچھا. اور پھر اس کے ساتھ شیبا اس کا نام ہے اس خاتون کا, اور اس کے پوری سیکسول تلازمے وہ سارے اس کے ساتھ جگائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ایمپرز نیو کلوتھس, اب یہ بڑی عجیب و غریب کہانی ہے, اس میں جو تصویریں بنائی جاتی ہیں, یہ جو سیلیبس ڈیزائن کرتے ہیں اور بورڈ آف گورنرز یا بورڈ آف ڈائریکٹرز جو کوئی بورڈ آف گورنر نہیں ہے اس کو, ان انگلش میڈیم سکولز کا کوئی بورڈ آف گورنر نہیں ہے. اچھا. یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم مدارس کی رجسٹریشن کریں گے, یہ سارے رجسٹرڈ مدارس ہیں, ان کے یہ رجسٹرڈ سکول ہیں, ان کو منسٹریز آف ایجوکیشن جس سے کہتے ہیں آگے چلتے جائیں. جی جی. ٹریل آئلینڈ, ٹھیک ہے, اب اس میں کیپٹن کک ہے, ہی از ویری فونڈ آف رم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 4 سال کا بچہ پڑھے گا تو کہے گا رم ایک اچھی چیز ہے جو پیتا ہے, اس کو میں نے گھر میں آ کے تو میرے اس کے والدین نے نہیں بتانا, وہ تو بلکہ یہ گلاس اٹھائے گا اور جھومتا جانتا ہوا کرے گا میں رم پی رہا ہوں. ٹھیک. اچھا. ایڈونچرز آف دا شرلک ہومز, اب شرلک ہومز میں ہر ایک جگہ ایک لو سٹوری اس کے ساتھ بلڈ, کہیں پر بھی آپ اس کو ایک اختلاط کے حوالے سے, یہ 3ری 4تھی 5ویں کے بچے ہیں جی, جہاں ان کو اخلاق سیکھنا چاہیے, جہاں ان کو تہذیب سیکھنی چاہیے, جہاں ان کو والدین کی عزت سیکھنی چاہیے, جہاں اس کو ماں کی عزت و توقیر سیکھنی چاہیے, جہاں اس کو سچ سیکھنا چاہیے, جہاں اس کو غیبت نہ کرنا سیکھنا چاہیے, جہاں اس کو وہ بنیادی اصول سیکھنے چاہیے جس سے اس کی شخصیت کی نشو و نما آئندہ دور میں ہوگی. ٹھیک. اس کے بعد یہ ہے اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 days, اس کے اندر یہ لیول 3 کی ہے. اس میں ایک کمال کی کہانی ہے, اس کو کہتے ہیں فرینڈلی ڈرنک. اس میں بھی ڈرنک کا ذکر ہے. جی. مطلب شراب کو ایک بنیادی طور پر ایک سوشل ایسپیکٹ کی صورتحال رکھا گیا ہے. اچھا. جسٹ سو سٹوری, یہ بھی کچھ 4تھی 5ویں کی کہانی ہے. لانگ لانگ اگو مائی ڈیئر دا گریٹ میجیشین میڈ دا ورلڈ. اس کو کہا جاتا ہے بچوں کو کہ بہت بڑے جادوگر نے دنیا بنا دی. جی. ٹھیک. اب وہ پڑھ رہا ہے, فرسٹ ہی میڈ دا ارتھ, سب سے پہلے اس نے زمین بنائی, دین ہی میڈ دا سی, پھر اس نے سمندر بنائے, نیکسٹ ہی ٹولڈ آل دا اینیملز ٹو کم اینڈ پلے. یعنی وہ تصور جو بچے کو قرآن سے ملنا تھا, جو اس معاشرے کے اندر بچے کو, قرآن تو ہم ترجمے سے پڑھاتے نہیں ہیں نا اس بچے کو, قرآن تو ہم نظر پڑھا کے چھوڑ دیا. اب وہ یہی سمجھتا ہے یہ دنیا جو ہے بنیادی طور پر ایک جادو کا کرشمہ ہے. اور یہ تو ہو گیا ماڈرن ایجوکیشن کا طریقہ تعلیم, اور اس میں انگریزی ماڈرن ہے نا, تو اسلامک انسٹیٹیوشنز بھی جو انگریزی میڈیم ہے وہ بھی یہی پڑھاتے ہیں. میں ذرا یہ آگے مکمل کر لوں. جی جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کا تمسخر ہر جگہ, 90 بیویاں تھیں اور یہ تھیں اور وہ تھیں, اس طرح کی. اچھا. ٹیلز آف کنگ آرتھر یہ اور بڑی مزدار قسم کی چیز ہے. اس میں ایک خفیہ لو افیئر بتایا گیا ہے کوئین کا, یعنی کنگ کی بیوی کا ایک اور شخص ہے جس کا نام ہے لینسلاٹ. اس کا ایک افیئر بتایا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4تھی 5ویں جماعت کے بچے کو بتاتے ہو کہ ایک شادی شدہ عورت جو ہے وہ افیئر چلا سکتی ہے. That's bad. اپنی ماں کو بھی ایسے دیکھے گا بھائی کل کو, اپنی بہن کو بھی ایسے دیکھے گا, اپنی بھابھی کو بھی ایسے دیکھے گا, بلکہ ہو سکتا ہے کل کو اپنی بیوی کے اوپر بھی ایسے دیکھے, یا آپ اس کے مزاج میں گوند رہے ہیں بے وفائی, آپ اس کے مزاج, یہ وہ بچہ پڑھتا چلا آ رہا ہے. ہیروز اینڈ ہیروئنز, یہ وہ سارے رومانٹسائز قسم کی کہانیاں, اور یہ وہ, یعنی ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم میر تقی میر کے شعر پڑھاتے تھے تو یہ کرتے تھے, فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو, وہ پھر بھی کسی نہ کسی حد تک مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاد جب پڑھایا کرتے تھے تو کہتے شاعر اپنے
محبوب سے کہتا, مجھے یاد ہے عارض چوہدری صاحب جو تھے جی. وہ مجھے پڑھا رہے تھے, تو ایک بچے کو ہمیں پڑھا رہے تھے, ایک بچے کو کہا کہ بھئی اپنا بتاؤ شعر کی تشریح کرو, تو وہ شاعر کہتا ہے اس سے, بھئی اس سے کس سے, نانی سے کہتا ہے, دادی سے کہتا ہے, پھر بچہ شرماتے ہوئے کہا شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے. یعنی یہ شرم و حیا اور حجاب اور یہ سب چیز موجود تھی ہمارے معاشرے کے. اچھا, دا بریو لٹل ٹیلر, اس میں بیہائنڈ دا جار آف اے وائن, عجیب و غریب کہانی اس کا نام, بیہائنڈ دا جار آف اے وائن. اندازہ کریں اور یہ میں وائنز کے علاوہ میں بڑی لمبی ڈسکشن کر ذکر سکتا نہیں ہے. ہوں, میں لمبی ڈسکشن کر سکتا ہوں جی. اس میں سارے کے سارے امیجز. اچھا پھر لیٹس کم ٹو اسلامک انگلش میڈیم انسٹیٹیوشنز, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیم. ہو کیا رہا ہے جی. کچھ اسلامک ہمارے لوگوں نے اسکول کھولے ہوئے ہیں جی, اور وہ بھی سارے اسی طرح کے اسکول ہیں جو انگلش میڈیم پڑھاتے ہیں. ٹھیک, انہوں نے اپنی کتابیں تو لکھ نہیں پاتے, اپنی کتابیں تو بنا نہیں پاتے. میکسیمم یہ کرتے ہیں کہ جی یہ ففتھ کے لیے رکھ لیا, قرآن کا ایک درس رکھ لیا, ٹھیک ہے, یا اور ایک دو چیزیں اسلامک, یعنی ایک سائملٹینیسلی وہ اس بچے کو یہ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں, الہاد بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں اور اسلام بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں اور کنفیوز کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں ہو کیا رہا ہے. دنیا میں 23 ایسی تہذیبیں ہیں جی, اور میں بہت سیریس بات کر رہا ہوں, اور اتنی سیریس بات ہے کہ جس کو معاشرے میں سننا چاہیے. میں چاہوں گا کہ آپ بھی 2 منٹ سنیں, ہم آئندہ بھی اگلے سیگمنٹ میں جاتے. دنیا میں 23 بنیادی تہذیبیں ہیں کہ جنہوں نے مختلف قسم کے ایجوکیشن نظام دیے. چین کی تہذیب تھی, مصر کی تہذیب تھی, بابل و نینوا کی تہذیب تھی, بھارت کی تہذیب تھی جسے ہندوستان کہتے ہیں, اس کے بعد اسکندریہ کی تہذیب تھی. ان ساری تہذیبوں نے مختلف اوقات میں علم کے سرچشمے دیے ہیں. جی, بدترین جو نظام تعلیم ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے جس وقت ہے. اس کی 2 وجوہات, میں آپ کو 3 بلکہ وجوہات جی, گو اہیڈ. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام تعلیم پہلا نظام تعلیم ہے کہ جس نے آپ کے علم کو مارکیٹ میں تول دیا. یہ سارا بچے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ مجھے بڑا ترس آتا ہے ان والدین کے اوپر جو ساری زندگی اپنی زندگی کی کمائی نکال کے, پیسے ادھر سے اکٹھے کر کے, قرضے لے کے, میرے بچے کی تعلیم اچھی ہو جائے, میں اس کو بیکن ہاؤس میں داخل کر دوں, میں اس کو سٹی اسکول میں داخل کر دوں, میں اس کو گرامر اسکول میں داخل ہوں, بڑا ہو جائے گا, اس کو اچھی نوکری مل جائے گی. جی, اس سے پہلے دنیا میں کہیں پر یہ نہیں ہوتا تھا کہ علم کو بازار میں تولا جائے. لمس کی ڈگری 1 لاکھ روپے کی, آکسفورڈ کی ڈگری 5 لاکھ روپے کی, ہارورڈ کی ڈگری 7 لاکھ روپے کی تولا گیا. آخری جو ڈسکشن اوباما کی ہوئی ہے اس کے کانگریس کے اندر, ان کا تھا سوشل سائنسز بند کر دیجئے. کیوں بند کر دیجئے؟ ان کی کوئی ویلیو نہیں. اس تعلیم سے, یہ جو میں دکھا رہا ہوں, اس تعلیم سے جو معاشرہ نکلا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے بہت مہذب معاشرہ پیدا کیا, اس معاشرے میں ایک فوج فلمیں بنانے کی ٹوٹل آمدنی $97 بلین ہے, اور یہ مائکروسافٹ سے, گوگل سے, ایپل سے, یاہو سے, ان ساروں سے زیادہ ہے مل کے. اچھا, او مائی گوڈنس. کیوں کہ وہ بچہ جہاں سے نکلتا ہے تو اس کے نزدیک سوائے جنسی اختلاط کے اور کچھ نہیں ہے. پھر ان ساری کی ساری کتابیں جو ہیں, یہ ساری کی ساری ایسے نہیں ہوتی. یہ ساری کی ساری کتابیں جیسے وہ دکھا رہا تھا, یہ خاص قسم کا لباس اس کے اندر بنایا گیا ہوتا ہے. مثلا منی اسکرٹ پہن کے ماں بیٹھی ہوئی ہے, جی, باپ نے ٹائی لگائی ہوئی ہے, ٹھیک, یا کچھ اس طرح کا شب خوابی کا لباس کا مطلب ہے کہ نائٹی پہنی ہوئی ہے آپ نے. تو یہ لباس بچے کے ذہن میں پہلے دن ایک مہذب لباس کے طور پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ سمجھتا ہے کہ جو شلوار قمیض باپ اس کا پہنتا ہے وہ بنیادی طور پر باپ جو تھا پرانے زمانے کا جاہل آدمی تھا. وہ جو ماں جو ہے وہ اگر اچھے سے باپ کو دیکھ کے یا کسی اور کو دیکھ کے اچانک اپنے اوپر دوپٹہ اوڑھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں گھر کے اندر بھی تھوڑی سی حجاب میں رہوں, تو سمجھتا ہے کہ ماں جو ہے وہ ایسی عورت ہے کہ اس کو اس کے والدہ نے سکھایا, میری بیوی اگر آئے گی تو میں اس سے پردہ نہیں کراؤں گا, یا میں اس کو جینز بھی پہنا دوں گا. جیسا اس کے اندر ہیروز اور ہیروز کی صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک استاد $43,000 جو ہے وہ تنخواہ کماتا ہے. جی, جبکہ ایک ڈیوڈ لیٹرمین ہوتا تھا 47 پیدا, بڑا بہت شور, ایک بہت فوش گو شو کرنے والا ہوتا تھا, وہ $43,000 کماتا تھا سال کے, اور یہ 31 ملین $3 کروڑ 10 لاکھ سال کا کماتا. امیجز بن جاتے ہیں. جی جی, آپ کو کیا امیج چاہیے؟ بالکل. فٹ بال کا کوچ جو ہے وہ $30 لاکھ لیتا ہے سال کے, اور کسی بھی بہترین کولمبیا یونیورسٹی اور برکلے یونیورسٹی کا وائس چانسلر جو ہے وہ $3 لاکھ لیتا ہے. ایک چیف جسٹس جو ہے وہ $2,17,000 تنخواہ لیتا ہے امریکہ کی سال کی. لیکن ایک خاتون ہے جوڈی جو کہ ٹی وی پہ ایک
شو کرتی ہے جوڈیشل شو, وہ $25 ملین, یعنی ایک جعلی جو بندہ ہے جو ٹی وی کا شو کرتا ہے, جو ٹی وی کی عدالت لگاتا ہے, وہ 25 یعنی $2.5 کروڑ سال کے کماتی ہے, اور چیف جسٹس اصل سپریم کورٹ کا وہ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر آپ اندازہ کریں کہ ایک خاتون جو کہ جسم فروش ہے وہ $36,000 پر ڈے جو ہائیسٹ لیول کی وہ کماتی ہے, جو کہ پورے کے پورا ایک دن میں $3,000 پر آور جو میکسیمم کماتی ہیں, اور یونیورسٹی کا پروفیسر پورے سال میں کماتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ علم کی اہمیت ہے, بہت غلط کہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو عاریہ صاحب سے یہ جانیں گے کہ جناب یہ سب چیزیں اگر غلط ہیں تو کیا پھر ہم انگلش پڑھانا چھوڑ دیں, اپنی آنے والی نسلوں کو انگلش سے نابلد رکھیں؟ اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں انگلش میڈیم نظام تعلیم کی, ہماری ثقافت اور ہمارے معاشرے کی, کہ ہم آنے والی نسلوں کو کیا دینے جا رہے ہیں. بریک سے پہلے میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ اگر انگلش اتنی ہی بری ہے تو کیا اس کے دروازے ہم اپنی نسلوں پر بند کر دیں؟ یہ ہم جانیں گے عاریہ صاحب سے. عاریہ صاحب, کیا اپنے دروازے ہم بند کر دیں بچوں کے لیے کہ وہ انگلش پڑھیں؟ دنیا میں پہلی بات یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ ہم انگلش پڑھنا بند کر دیں, یہ ہوتا ہی نہیں کہیں. اچھا, دنیا میں ناروے ہے, سویڈن ہے, ڈنمارک ہے, آئس لینڈ ہے, پولینڈ ہے, یہ سارے ملک یورپ میں رہتے ہیں, یہ انگریزی پڑھتے ہیں. یہ انگریزی اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب ان کے بچے ذرا سے بڑے ہو جائیں گے تو ان کو ساری ریسرچ جو ہے انگریزی میں ملے گی, تو وہ انگریزی کم از کم اس کو انگریزی کو سیکھ سکیں. لیکن یہ پی ایچ ڈی تک اپنی زبانوں میں کرواتے ہیں. یہ 25-26 لاکھ کے ملک ہیں. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک نارویجین جو ہے بچہ یا ایک آسٹریلین بچہ جو ہے وہ آسٹریا کے کسی ہیرو کی کہانی کی بجائے وہ کنگ لیئر کی کہانی پڑھے, وہ شرلک ہومز پڑھے, کبھی نہیں پڑھے گا. اچھا, چائنا کا جو بچہ ہے وہ چائنا کے اندر چائنیز کہانیاں پڑھے گا. تو سر کیا کریں, ہم انگلش لٹریچر میں دینیات کو لے آئیں؟ نہیں, دینیات کی بات آپ انگریزی میں اپنی کہانیاں لکھیں. دنیا میں کہانی اوریجنل نہیں ہوتی کوئی. اچھا, دنیا میں کوئی, آپ موپساں انگریزی میں پڑھتے ہیں. بالکل ٹھیک. موپساں کے باپ کو انگریزی نہیں آتی تھی. جی, یس. موپساں فرینچ میں کہانیاں لکھتا ہے. یس انڈیڈ. آپ کو جو کیا نام ہے سب سے بڑا پاولو کوئلو جو ہے, جی, اس کے باپ کو انگریزی نہیں آتی تھی. آپ انگریزی میں پڑھتے ہو نا. بالکل, یہ مجبوری ہے ہماری, کیونکہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ اس لیے کہ آپ نے پاولو کوئلو کو اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا. جی, اس لیے کہ آپ نے موپساں کو اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا. آپ نے اپنی زبان میں, چلو آپ نے انگریزی میں اگر کسی کو کرنا بھی ہے تو آپ اپنی کہانی کو انگریزی میں کر لو بھائی. پاکستان میں کم ادیب ہیں, آپ اٹھاؤ, آپ توبۃ النصوص ٹرانسلیٹ کرو ڈپٹی نذیر احمد کی. جی, آپ رجندر سنگھ بیدی کو ٹرانسلیٹ کرو, آپ 7 منٹوں کو کرو بھائی. الک نگری کرو, الک نگری کرو, اشفاق صاحب کو کرو, بانو آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر. آپ صوفی تبسم کو کرو. جی, آپ کے اتنے اچھے کریکٹر نے شارٹ سٹوریز ہیں, ہیر رانجھا پہ آ جاؤ. اگر واقعی انگریزی ہی کرنی ہے, اگر آپ نے اول تو اس کے انگریزی کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے کہ دنیا میں میڈیم انسٹرکشن کہیں انگریزی نہیں ہے. جی, ٹھیک. اس کے بعد آپ اپنے کلچر کے مطابق کہانیاں لکھو تاکہ وہ بچہ اس کلچر کے تلازموں میں جاگے. دیکھیں یہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ یہ اس لیے نہیں پڑھایا جاتا کہ انگریزی آئے, اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ اس کو انگریزی رہن سہن آئے. وہ وہاں جا کے اس کو پتا چلے کہ دیر از اے بار, وہ اس کو پتا چلے کہ دیر از اے ریسٹ روم. جی, جو امریکن اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں وہ اس طرح کے پڑھائے جاتے ہیں کہ دیر از اے ریسٹ روم. ٹھیک. پھر اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ انگلش میڈیم کے اکثر اسکولوں میں ڈانس کلاسز ہوتی ہیں. جی ہاں, بالکل ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہے. میرے ملک کے کس علاقے میں ڈانس ہوتا ہے بھائی؟ اب تو مہندیوں میں ہونا لگ گیا ہے, وہ تو عجیب و غریب سا معاملہ ہے, وہ بھی انڈین کلچر. لیکن ملک میں کہاں ڈانس کلب ایگزسٹ کرتا ہے جو بچے کو ڈانس سکھاتے ہو وہاں پر؟ اور ہر انویریبلی ہر اس میں ہوتا ہے. ایک کینیڈ میں ہوتا تھا ایک زمانے میں, میری کلاس فیلو ہوتی تھی جمیمہ مٹھا, ان کی والدہ جو تھیں وہ کرتی تھی جن مٹھا کی جو تھیں وہ تھیں. اور یہ سب, بلکہ میں آپ کو یہاں پر روکوں گا. ناظرین یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں, ایک بریک ہے, ٹیکنیکل کی وجہ سے بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, معذرت کے ساتھ ہمیں ایک بریک لینا پڑ گیا, ایک ٹیکنیکل وجہ تھی, لیکن اب دوبارہ آ گئے ہیں. پروگرام کو دوبارہ وہیں سے ریکنیکٹ کرتے ہیں. اور یہ صاحب, اچھا یہ بتائیے گا, آپ نے بھی تو ٹائی سوٹ پہنا ہوا ہے, آپ بھی انگریزی لباس
پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب انگریزی یا انگلش اتنا برا ہے تو آپ کے اپنے بچے پوتے پوتیاں بھی تو انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہوں گے, تو اس کو ہم اتنا برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نظام تعلیم ایسا, میں خود ظاہر بات ہے ایک ایگزامپل ہوں, ایک ٹاٹ کے اسکول میں پڑھے ہوئے اس کے. جی پاکستان میں ایک ایگزامپل بنیادی یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے نظام تعلیم رہنے ہی نہیں دیا. میرا مسئلہ یہ نہیں, مجھے ڈبل محنت کرنی پڑی ہے اپنے بچوں کے لیے. رائٹ. مجھے اپنی بیٹی کو میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ مثال دی ہے کہ میری بیٹی نے ایک خاص قسم کے گانے اور چیزیں سیکھے 2 سال کی ایج کے اندر. ٹھیک. میں پھر اس کو وہ جو گانے اس کو گووندا کے آ رہے تھے ظاہر بات ہے, اور باقی چیزیں اسکول سے سیکھ, میں نے تو یہاں بٹھا لیا. میں نے پھر اس کو میر کی چیزیں سنانے شروع کی, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے, جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے. اور پھر جب میں اس کو کھڑا کرتا تھا نا بیچ میں, تو میں کہتا تم سناؤ میر کی غزل سناؤ, غالب کی غزل سناؤ, اقبال کی غزل سناؤ, شکوہ جات, تو لوگ حیران رہ جاتے تھے. مجھے اس کو اپنے کلچر میں واپس لانے کے لیے 10 گنا زیادہ محنت کرنی پڑی ہے. یا تو آپ والدین تیار ہو جائیں میری جتنی محنت کرنے کی, تاکہ میں اس کو 7 صبح سے لے کے آپ تیار ہو جائیں کہ صبح سویرے اس کو قرآن خود پڑھائیں بیٹھ کے. میں نے بچوں کو خود بیٹھ کے پڑھایا. یا تو اس طرح کریں نا, یا تو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھائیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں یہاں پر میں مثال دینا پڑے گا, سوال آج پوچھوا لیا گیا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں اسی بات. میری بیوی نے باقاعدہ قرآن عربی کے ساتھ پڑھا اور وہ سب کچھ سیکھا الہدا کے اندر جا کے, تاکہ بچوں کو وہ دین کی تعلیم دے, اور اس کو بیٹھ کے پڑھاتی تھی ان کو بچوں کو. یہ سوال یہ کوئی نہیں, الٹا محنت کرنا پڑی نا ہمیں. جی ٹھیک. اب آتے ہیں اس سارے سوال کے اندر کہ جو ٹائی میں نے پہنی ہوئی ہے, میں نے ایک طویل عرصہ اس کے اوپر ڈسکشن کیا. میرا ایک کالم ہے غلط میدان جنگ. ٹھیک. یہ ٹائی کے بارے میں کہا جاتا ہے سلیب کا لباس ہے. ٹائی جو ہے سب سے پہلے 3000 سال قبل مسیح ٹیراکوٹا آرمی میں جو تھی انہوں نے ایجاد کی چین میں. چین کا کوئی عیسائیت سے تعلق نہیں ہے. رائٹ. چین مشرق ہے. بالکل ٹھیک, ایبسولوٹلی رائٹ. چین مغرب نہیں ہے. ٹھیک. چین کے اندر یہ صورتحال تھی کہ اپنا اس طرح کی لباس کو ایجاد کیا, نہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے اور نہ سلیب آئی تھی. رومنز 2 طرح کی ٹائیاں پہنتے تھے. جو غلام ہوتے تھے وہ بغیر کلر کے ٹائی پہنتے تھے, اور جو وہ ہوتے تھے وہ اس طرح کی ٹائیاں پہنتے تھے, اپنا کلرفل پہنتے تھے. ٹھیک. تو یہ ٹائی تو حضرت عیسیٰ کے آنے سے بہت پہلے کی بات ہے. ٹھیک. اب آتے ہیں کہ آپ میں انگلش کے کلچر کا معاملہ ہے. یہ جو کچھ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, جو پورے کا پورا سیلیبس آپ کے اوپر وارد کیا جاتا ہے, یہ بنیادی طور پہ اسی لیے وارد کیا جاتا ہے کہ آپ کو بچہ جو ہے صبح سے لے کے شام تک اس کلچر کے اندر زندہ رہے. افیون ایک جگہ ہے, صوبہ ہے ترکی کا, وہاں افیم پیدا ہوتی ہے. جی. ایک ماں جو ہے بچے کو لے کے جاتی ہے صبح اور جا کے اس کو کاٹتی ہے افیون کو, اور اس کو چکھاتی ہے, وہ کڑوا لگتی ہے, اس کو کڑوا ہے ان کا افیم. ساری زندگی وہاں ایک بھی بندہ جو ہے وہ چرس اور افیم نہیں کھاتا, اسے دور رکھا ہوا. اس لیے پہلے دن کڑوا ذائقہ, مجھے اس نظری تعلیم کا کڑوا ذائقہ بتانا پڑا. اور یہ سب مجھے اچھا اب آتے ہیں, سیلیبس فون غلط ہے, میں مانتا ہوں. سیلیبس میں باقی جو سبجیکٹس رکھے گئے ہیں یا ٹاپکس ہیں وہ غلط ہے, مانتا ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جارج برنارڈ شاہ یا پھر اسی طرح سے شیکسپیئر کو پڑھانا کیا غلط ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ انگریزی کے پاس جارج برنارڈ شاہ اور شیکسپیئر تھا نا. جی. انگریزی نے ابو علی سینا کہاں سے لیا؟ عربی سے. اپنی زبان میں نہیں, اپنی زبان میں ترجمہ کیا. جی 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 جی. انگریزی نے فلسفہ کہاں سے لیا؟ ریمبراں کہاں سے لیا؟ نیٹشے کہاں سے لیا؟ اس کا والٹیئر کہاں سے لیا؟ فرانس سے, جرمنی سے, اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. انگریزی کے ادب میں کہا تھا, کچھ نہیں تھا. یہ ساری چیزیں تھیں. تو اصل مسئلہ اور اصل معاملہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ کسی طور پر بھی اپنے معاشرے کے اندر اپنے کلچر کو چھوڑ کے جس وقت کسی اور طرف جاتے ہیں تو آپ تباہ ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر کیا مسئلہ ہے, پورے کی پوری ایک اسلامک سوسائٹی ہے, اور وہ اسلامک سوسائٹی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اپنا پڑھ رہا ہے بچہ اس کا, اور وہ بچہ جو ہے ایک دن اس صورتحال پہ آ جاتا ہے کہ اس کے ہاں وہ تصور یہ ہو جاتا ہے کہ جو میں مذہب پڑھ رہا ہوں نا, یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے یورپ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک میجیشین ورلڈ ہے,
اس نے بنایا تھا, میجیشین آ گیا تھا, یا وہ ایک بس ایسی ہے کہ ایک ضرورت ہے انسان کی, کیونکہ انسان بڑا جو ہے کمزور ہے, اس کو ایک خدا کی ضرورت ہے, ایک طاقتور کی ضرورت ہے. یہ لا ینحل سوالات ہیں, انریزالوڈ مسٹریز ہیں کہ جن کو ہم حل نہیں کر سکے. ایک دن ہم خدا کے بغیر بھی دنیا کو ڈھونڈ لیں گے کہ خدا کے بغیر بھی پیدا ہوئی تھی. اس کو ایک ایسی سرچ میں لگا دیا جاتا ہے کہ جو سرچ اس کو مذہب سے دور کرتی ہے, بالکل ٹھیک, جو سر اس کی اخلاقیات کو دور کرتی ہے. لیکن سر نصاب کے معاملے میں کیا ہمیں تنگ نظری سے بالا تر ہو کر نہیں سوچنا ہوگا, جس طرح سے تنگ نظر ہو کر ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات پہلی بات میں نے آج تک کہا کہ آپ میڈیسن میں کوئی اور چیز پڑھاؤ. میں نے ایک دن کے لیے بھی کہا کہ مجھے بتائیے کہ آپ وینز جو ہیں وہ اپنی مرضی کی پڑھاؤ, آپ کڈنی کا نصاب بدل دو. میں نے کہا کہ وہ انگریزی میں اگر نہیں, انگریزی میں اگر کے علاوہ ٹرانسلیٹ نہیں کرتے, انگریزی میں پڑھا دو. آپ, میں نے کہا کہ آپ فزکس کے فنڈامنٹل لاز بدل دو. رائٹ, اب سولوشن کی طرف آتے ہیں. اور سولوشن کیا ہے؟ کیا گورنمنٹ کو انٹروین کرنا چاہیے, یا جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کا بورڈ آف ڈائریکٹرز بیٹھنا چاہیے اور وہ اس چیز کو دیکھے کہ سیلریز فون پڑھایا جا رہا ہے تو اس میں ورڈز کیا یوز ہو رہے ہیں, آپ کے کلچر سے کتنا متاثر؟ سولوشن یہ ہے کہ آپ کو اگر انگریزی بھی پڑھانی ہے تو آپ کو اپنا ایک نصاب تعلیم جو ہے وہ بنانا پڑے گا. آپ کو یہ نہیں کہ آکسفورڈ سے کتاب آ رہی ہے تو آپ پڑھا رہے ہیں, آپ کو وہاں سے کتاب آ رہی ہے تو آپ پڑھا رہے ہیں. آپ کو جدھر سے جو کتاب مل رہی ہے, جس سکول کو جیسی کتاب مل رہی ہے, جیسی کہانیوں کی مل رہی ہے, کامکس وہاں سے آ رہے. اچھا, یہ تو وہ کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں. آپ کبھی اسکولوں کے لائبریریز میں چلے جائیں, یعنی آپ کو جو ہسٹری کی کتاب اسلام کے بارے میں ملے گی وہ اتنی بدتمیزانہ طریقے سے لکھی ہوگی. And then Muhammad came and he gave his message and Ali said to Abu Bakr and Abu Bakr said to Umar and Umar said to Fatima and فلان to فلان. اس طرح بدتہذیبی کے ساتھ جو ہمارے معاشرے نے کبھی سیکھا نہیں تھا, کبھی تصور نہیں کیا تھا. رائٹ, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ معاملات ہیں ہمارے جو آگے بڑھ رہے ہیں. اس معاملے کو کون ریزالو کرے گا سر؟ جس طرح ہمارے ہاں ایک بورڈ ہے, یعنی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ, سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ, پاکستان کی اکثریت کے بچوں کی ایک مجبوری ہے, اور وہ مجبوری والدین کی مجبوری ہے کہ انہیں کوئی اور جگہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں مل رہی. آپ نے اس کوالٹی ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا ہے, اور آپ جب تک اس کوالٹی ایجوکیشن کو ٹھیک نہیں کریں گے اپنے معاملات کے حساب سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یعنی آپ اندازہ کریں نا, امیجز سوسائٹی کے کیا بنتے جا رہے ہیں. معاشرے کے مکمل طور پر جتنے بھی امیجز ہمارے ہاں موجود ہیں وہ سارے کے سارے اس طرح کے بنتے جا رہے ہیں کہ اگر ہم ویسٹرن لائف سٹائل کے اندر زندہ نہیں رہیں گے تو ہم بہتر نہیں ہوں گے. اور اس دن بھی ہم نے کہا ہے کہ ایک بیانیہ ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ویسٹ کا, اور ہم اس ویسٹ کے بیانیہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال رہے ہیں. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے جی. لائیو کالز ہم لینا شروع کر رہے ہیں. آج انتہائی اہم سبجیکٹ ہے, ٹاپک ہے ہمارا, اسی پر ہی بات کیجیے گا. پہلے کالر کو شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے؟ میں لاہور سے ڈاکٹر شمائلہ بات کر رہی ہوں. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے, کیا کہیں گی؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری اسمبلی میں جو جماعتیں ہیں جیسے جماعت اسلامی وغیرہ, کیا وہ کوئی ایسا بل نہیں پاس کر سکتے جس سے نصاب میں نظر ثانی کی جا سکتی؟ دیکھیں, جماعت اسلامی تو ایک رکن ہے پورے 400 کے اس کے اندر, ٹھیک ہے. باقی آپ جتنے لوگوں کو آپ نے ووٹ دے کے منتخب کیا ہے وہ سارے جو ہیں ان کو یا تو ان کو ان تعلیمی نصاب کا پتہ کچھ نہیں, یا وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے اس ہمارے معاشرے کے اندر نابلد ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم. ہیلو. جی سب سے پہلے اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم بالکل میوٹ کر لیجئے. آپ نے ایک نیشنل ٹی وی پر کال کی ہوئی ہے, آپ ہم سے براہ راست مخاطب ہوئیے. کون سا آپ بات کریں گے, کہاں سے؟ جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ان کا نام کیا ہے ان کا؟ آپ نے کال کی ہے جناب, اچانک چلا. بہرحال اور یہ سب بچوں کی آواز میں آ رہی ہیں, سارا کچھ بھی ہے, یہ اچانک کچھ ٹپک پڑتے ہیں لوگ. بالکل. اچھا, اور یہ سب یہ فرما دیجئے کہ اچھا, آپ انہوں نے کہا کہ اسمبلی ہماری, بالکل اسمبلی کو پتہ ہے. اسمبلی کیا آپ کے بڑے بڑے وزراء کو نہیں پتا ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے کریکلا کو آج سے گزشتہ 8-10 سال سے, بلکہ زیادہ سالوں سے ایڈ ملتی ہے, ڈیفرڈ سے ایڈ ملتی ہے, یو ایس ایڈ سے ایڈ ملتی ہے. ان کے کریکلا کے انٹرنیشنل ایکسپرٹ جہاں کے آ کے بیٹھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, جی السلام علیکم. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی؟ نہیں ہے.
نہیں ہے اوریہ صاحب. جی اوریہ صاحب کنٹینیو کیجیے گا. وہ ڈیفرنٹ کیئر, وہ سارے ایکسپرٹس یہاں پر بیٹھتے ہیں, وہ ایکسپرٹس ہمارے ہاں ریویو کرتے ہیں سارے. آپ کو پتہ ہے کہ سارے کا سارا جو انویسٹمنٹ ہے وہ ایک تو یو ایس ایڈ کی انویسٹمنٹ یہ ہے کہ ہمارے بچیوں کو اور بچوں کو وہ لے کے جاتے ہیں, اور سارے او لیول اے لیول کے بعد, بلکہ اس سے پہلے بھی کلچرل وزٹس ہو رہے ہیں, باقی چیزیں ہو رہی ہیں, ان کو وہ معاشرے کو دکھایا جاتا ہے. ظاہر بات ہے جب بھی آپ کسی جگہ جاتے ہیں نا تو آپ جب وزٹر ہوتے ہیں آپ کو ملک اچھا لگتا ہے, لاہور بھی اچھا لگتا ہے اگر باہر سے آئے. والدین کا کیا قصور ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون صاحب کہاں سے؟ جی قمرالزمان بات کر رہا ہوں سیال کوٹ سے. جی قمر صاحب فرمائیے کیا کہیں گے. سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بہتر ہے. جی میں یہ ایڈ کرنا چاہتا تھا, یہ جو ویسٹرن تعلیم اور سارا سسٹم ہے, یہ سارا جس طرح اوریہ صاحب بات کرتے ہیں کہ یہ سارا یاجوج ماجوج کا سسٹم ہے, تو اس کا کوئی ہمیں بتائیں نا کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں. ہم بچ کیسے سکتے ہیں اس سسٹم سے, یہ بتائیے. دیکھیں یہ میں نے آپ کو دو تین راستے ہیں اس کے بچنے کے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک کوالٹی ایجوکیشن خود شروع کریں. یہ جتنے جو ہے نا یہ گورنمنٹ نے نہیں شروع کیے, یہ پرائیویٹ ادارے ہیں. دیکھیں نا, 2 خواتین نے 2 سسٹم بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک جی, میں نام بھی لے سکتا ہوں, ایک بیکن ہاؤس ہے, ایک سٹی اسکول ہے, ٹھیک ہے, بہت بڑا سسٹم ہے, بیکن ہاؤس کا ایجوکیٹر بہت بڑا ہے. آپ اس کے مقابلے میں 2 مرد تو پیدا کرو جو اس طرح کا سسٹم بنا سکے, جو کوالٹی ایجوکیشن دیں, جو انگریزی بھی دیں لیکن انگریزی کو میڈیم انسٹرکشن نہ رکھیں, باقی چیزیں دیں. سر ان کو کوئی چیک کرنے والا, کوئی ریگولیٹ کرنے والا بھی تو ہونا, یہ بھی تو ہے نا, اس کو دیکھے صحیح کوئی کہ کیا چل رہا ہے. چیک تو گورنمنٹ نے کرنا ہے, گورنمنٹ چیک نہیں کر رہی نا, گورنمنٹ چیک نہیں, اس کو ٹوٹل, اور یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس طرح میں 2 طرح کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں, یا تو اس سے متنفر وہ طبقہ پیدا ہو رہا ہے جو مکمل طور پہ ریلیجیس, رائٹ, اور یا وہ پیدا ہو رہا ہے جو مکمل طور پہ اللہ اس کے رسول. ساری سچویشن میں والدین کیا کریں بیچارے, ان کا قصور کیا ہے, ان کو تو مل رہا ہے, وہ پڑھا رہے ہیں. میرے ملک میں والدین جو ہے نا وہ بنیادی طور پر اتنا انٹرسٹ نہیں لیتا. ماں کو ہم نے ویسے نوکری پہ نکال رکھا ہوا ہے, نہیں نوکری پہ نکال دیا ہوا ہے. ہمارے معاشرے میں ماں کو ہم نے بچے پالنے کے لیے نہیں رکھا ہوا. جی, وہ بیچاری صبح سویرے اٹھتی ہے اور ساتھ ہی وہ جا کے نوکری کرتی ہے, رائٹ, ٹھیک, اس کو جاتا ہوں ایجوکیٹ کرے تاکہ اپنے بچے کو بھی برابر ایجوکیٹ کرے کلچرل لیول پہ. جی کال آ گئی, لائیو کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون صاحب کہاں سے؟ میرا نام جی سیف اللہ جان ہے اور میں پشاور سے بات کر رہا ہوں. جی سیف اللہ جان صاحب فرمائیے کیا کہیں گے. میرا جی بڑا سمپل سا سوال ہے کہ ہماری ان لوگوں سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے جن کو سورہ اخلاص پڑھنا بھی نہیں آتا, اور پھر ہم انہی لوگوں سے ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارا ایجوکیشن لیول وہ اس لیول تک لے کر جائیں جس سے ہم پوری دنیا سے بات کر سکیں, پورے معاشرے سے بات کر سکیں اور اپنے بچوں کو فرنٹ پہ لا سکیں. اور وہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں, وہ بڑے بڑے لوگ ہیں جس میں بیرسٹر تک لیول تک کے لوگ شامل ہیں. تھینک یو ویری مچ. یور پوائنٹ ٹیکن, بہت شکریہ, بہت اچھا سوال. بات تو بالکل صحیح ہے. دیکھیں نا مسئلہ سر یہ ہے کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ویسٹرن ایجوکیشن جو ہے نا یہ بہت طویل عرصے کی ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہے. آپ, میرا چیلنج ہوتا ہے, آپ مجھے ویسٹرن ایجوکیشن کا سب سے اہم ترین نمائندہ جو ہے نا ایچیسن کالج ہے, آپ مجھے ایچیسن کالج سے کوئی بڑا ادیب پیدا ہوتا ہوا دکھائیں, آپ مجھے وہاں سے کوئی بڑا شاعر پیدا ہوتا ہوا دکھائیں, بڑا سائنسدان پیدا ہوتا ہوا دکھائیں, ٹھیک. یہ عمران خان, آپ کا ذہن, مجھے پتا آپ کے ذہن میں جو عمران خان آ گیا. عمران خان واز اے کرکٹر بیسیکلی, ہی از اے لیجنڈ سر, ہمیں سلام کرنا چاہیے. چودھری نثار یہ ایسے ہی پیدا ہوئے نا, اعتزاز احسن, ایسے ہی بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کا امپیکٹ پوری معاشرت پہ ہو. بڑا آدمی اقبال ہوتا ہے, جی اقبال ہوتا ہے بڑا. جی جی بالکل ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک. اقبال, اور اقبال کیوں آیا, اس نے بھی انگریزی ایجوکیشن حاصل کی تھی جی, لیکن اس کی جڑیں مضبوط تھی. رائٹ, اس کو جو اس کے مولوی نور احمد نے جب اس کو اپنے بھیجا تھا نا استاد کے پاس, تو وہ استاد نے اس کو عربی اور فارسی اور جو کچھ سکھا دیا تھا. اس کا وہ کہتا ہے خیرہ نہ کر سکی مجھے دولت دعوت فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ او نجف. ایک اور کالر کو شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں زوہا نور بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی وعلیکم السلام زوہا, کہیے کیا کہیں گی. سب سے پہلے تو میری اوریہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ذرا ایکسپلین کر دیں جو کیمبرج کی مارکیٹ ہے پاکستان میں, جس کی وجہ سے نہ کبھی کیمبرج چھوڑے گا پاکستان کو اور نہ پاکستان وہ سسٹم چھوڑ سکتا ہے. اچھا, اور دوسری میری ایک اور ریکویسٹ ہے
کہ آپ پلیز ایک تفصیلی پروگرام کریں مارکسزم کمیونزم اور اس کے بعد جو اسلام ہمیں ایک بیلنس سسٹم دیتا ہے اکنامک سسٹم کے ویری ویل سیڈ. بہت اچھے ماشاءاللہ کتنی اچھی بات کی. جی دنیا کے 30ویں 32ویں نمبر پہ آتا ہے یہ سسٹم جو ہے, یہ جو کیمبرج, یہ جو ہمارے ملک میں 10 12 اے لیتے ہیں نا لوگ, انگلینڈ میں کوئی نہیں لیتا. ہاں جی بالکل. کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے کہ مارکیٹ ہے بھائی ان کی. جی جی وہ بات صحیح ہے. اسے کیمبرج یہاں سے پیسہ کما کے زندگی گزارتا ہے, ہم پر پیسہ. سر انہوں نے یہ بات اچھی کہی ہے, کمیونزم ماڈرن اور اسلامائزیشن, اس کے اوپر بات کریں گے ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام. اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم بند کر کے ہم سے بات کیجئے. کون سا بات کریں گے, کہاں سے؟ جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہیلو. اپنے تمام جو ناظرین ہیں ان سے میری گزارش ہے, ایک دفعہ پھر میں کر دوں گا, اگر آپ لائیو کال کر رہے ہیں تو یقیناً آپ محنت کر کے نمبر ڈائل کرتے ہیں, اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم ضرور بند کر لیا کریں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اوریا صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے, آپ بات کیجئے. جی محمد کیسر بات کر رہا ہوں پنڈی پھٹیاں سے. جی بسم اللہ فرمائیے, کیا کہیں گے؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جہاں مرضی جو ہے پہنچ جائیں, بھلے آکسفورڈ پہنچ جائیں, اقبال کی طرف ہمیں لوٹنا ہی پڑے گا پہلے. وہ کہا تھا نا اقبال نے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم ہے فتنہ, تو ہمیں اس چیز کو لے کر آگے چلنا ہی پڑے گا. ہم کیسے اس کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ ہم بھلے کیمبرج پہنچ جائیں, بھلے کہیں بھی پہنچ جائے, اقبال کو چھوڑ کے ہم کہیں بھی ترقی نہیں کر سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت شکریہ جناب آپ نے کال کیا. سر اقبال کو چھوڑ کے ہم ترقی نہیں کر سکتے. خیر ان کا بہت بڑا دعویٰ انہوں نے کیا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اقبال ہے اپنی جگہ. نہیں, اقبال اگر میرا بھی یہ ایک خیال ہے کہ اگر ہم اقبال کو پہلی کلاس سے لے کے میٹرک تک سبکن بچوں کو پڑھا دیں تو یہ قوم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی. ہمارے ہاں تو معاملات ہی دوسرے سبکن اقبال کی تعلیم کو اگر پڑھا سارے اچھے چیپٹرز حذف کیے جا رہے ہیں. نہیں ختم تو قرآن کے چیپٹر, اقبال تو بڑی دور کی بات. جی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کامران بات کر رہا ہوں شیخوپورہ سے. جی کامران صاحب کہیے, کیا فرمائیں گے؟ جی فرسٹ آف آل میں کانگریچولیٹ کروں گا اوریہ مقبول جان صاحب کو, جو کہ بہت ہی اچھی شخصیت ہے. ان کا ماشاءاللہ بڑے کمپریہنسو نالج ہے. یہ بہت اچھے باتیں کر رہے ہیں. تعلیمی میدان میں ہمارا جو اصل کلچر ہے, ہماری جو جڑیں ہیں وہ بالکل کھوکھلی ہو چکی ہیں, اور ایوری ون از فالوئنگ انگلش. اور رائٹ, انگلش از جسٹ لینگویج, ایک زبان تو ہے, لیکن اس کو ہم نے اوپر سوار کر لیا. ایون ایک ان پڑھ بندہ ہے جسے کچھ بھی نہیں پتا, انہوں نے صحیح کہا بچے ماں باپ کیسے کتابیں پڑھیں گے, یہ نہیں کہ ان کو تو بس پتا جی ہمارا بچہ اسکول انگلش میڈیم میں جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن جناب. آپ شیخوپورہ سے کال کر رہے ہیں. والدین دروازے پہ چھوڑ آتے ہیں جی, اور اس کے بعد اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں. پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بھی ایسی ہیں. پھر والدین اس بچے کو لے آتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس بچے کو ٹیوشن میں پڑھنے بھیج دیتے ہیں, وہیں پہ وہ کتاب پڑھتا ہے سارا. حالت پتہ کیا ہے, بچے کی اخلاقیات کا معاملہ جو ہمارے ہاں ڈیورس ریٹ بڑھتا جا رہا ہے جی, ہمارے ہاں ریپ کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے, ہمارے ہاں آپس میں مسائل اس طرح کے فضولیات کے ہو چکے ہیں. بچے اس دن ہم نے خاتون کو بلایا ہوا تھا, وہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ سارے اسکول جو ہیں اکٹھے ہو کے ایک جگہ لیتے ہیں, اس جگہ کے اندر بچے سمیت وہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی ٹیچرز نہیں ساتھ ہوتی, والدین چھوڑ کے آتے ہیں ان پارٹیوں کے اندر, بچے کونوں قدروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ہمارے زمانے میں تربیت نام کی چیز اسکولوں سے نکل گئی ہوئی ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ویسٹرن کلچر میں ہوتا کیا ہے کہ ایک لڑکی کا اگر 10-11 سال کی عمر میں کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو تو ماں پریشان ہو جاتی ہے کہ شی از سائیکولوجیکلی سک, وہ اس کو سائیکولوجسٹ کے پاس لے کے جاتی ہے کہ شی از گرون اپ, پر اس کو کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے. یہاں اس کو سیلی سپون میں پڑھایا جاتا ہے تمہارا ایک بوائے فرینڈ ہے. یہاں یہ لفظ عام کیے جاتے ہیں, بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ عام کیے جاتے ہیں. شراب کا لفظ عام کیا جاتا ہے, رم کا لفظ عام کیا جاتا ہے, ڈانس کا لفظ عام کیا جاتا ہے, کس کا لفظ عام کیا جاتا ہے. یہ روٹین کی چیزیں ہیں. وہ لٹل مرمر میں آخر میں وہ کس کو کر رہے ہوتے ہیں آخر میں, جس طرح کا نظام تعلیم دیا گیا ہے یا نصاب دیا گیا ہے, اس کو چیک کرنا کیا پرنسپل یہ بنیادی طور پہ گورنمنٹ کا کام ہے. اور اگر گورنمنٹ موجود ہے کوئی جی, تو یہ ملک نہ میٹرو بنانے سے آئے گا, نہ ریلیاں نکالنے سے بنے گا,
نہ کسی اور چیز سے بنے گا، اور نہ یہ نعرے لگانے سے بنے گا کہ اسلامی انقلاب آئے گا. یہ ملک نظام تعلیم کو ٹھیک کرنے سے بنے گا. بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. آج کے اس پروگرام سے جمیل فاروقی اور اوریہ مقبول جان کو اجازت دیجیے گا.